درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب العزت اس قلیل سی عبادت کے جو انجام ہو چکی اور جو بعد میں پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو حاضرین جو حاجات لے کے آئے ہیں وہ حاجات پوری فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے دوست محراب حسین نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما۔ بار الہ بارہویں آقا قائم آل محمد حجت دورہ حضرت امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبیبه وخیرته مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ثم اللعن على أعدائهم وأعداء الله أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ شکر پروردگار ہے کہ اس نے زندگی کی چند سانسیں عطا کی کہ آج ایک مرتبہ پھر فرش عزا میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور نور ولایت محمد و آل محمد قلوب کی زیارت کا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے رب العزت جس مرحومہ کے وصال کے لیے یہ فرش عزا بچھایا گیا، ان کے حسنات کا بہترین اجر انہیں نصیب فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء کا بہترین اجر نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کا کہ جو خالق و مالک بھی ہے، اس نے جب یہ تمام مخلوقات خلق کر لی تو اس کے بعد اس نے اپنا ایک شاہکار خلق کیا، جس شاہکار کو اللہ رب العزت نے انسان سے تعبیر کیا
اور انسانیت کا سب سے پہلا مصداق حضرت آدم کی صورت میں خلق فرمایا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ جنت کے اندر زندگی گزارنے کے بعد جب اس کو دنیا کی طرف روانہ کرنے لگا تو قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر یہ بات درج ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے یہ فرمایا کہ یہ دنیا عارضی مقام ہے، یہ دنیا کوئی دائمی مقام نہیں، یہ دنیا عارضی مقام ہے۔ یہاں پر ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک مخلوق کو خلق بھی کرے، اس کو اشرف المخلوقات بھی قرار دے، اور اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام کی طرف روانہ فرمائے کہ جس کے ساتھ ہی اس کو موت کی بھی نوید سنا دے۔ اللہ نے انسان بنایا اور اس کو دنیا کی تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور جب تمام مخلوقات سے اشرف قرار دے دیا اس کے بعد کہا کہ دنیا کی طرف چلے جاؤ، اور یہاں پر کچھ عرصہ بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپے کی منزل ہے۔ موت کا کوئی وقت معین نہیں، ہو سکتا ہے بچپن میں بھی موت آ جائے، ہو سکتا ہے جوانی میں بھی موت آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے۔ کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت کی جو ہتھوڑا ہے یا موت کی جو منزل ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ کسی بھی وقت اللہ چاہے انسان کو موت سے دوچار کر دے۔ سوال تو بنتا ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد اس کو موت کی بھی نوید سنا دی۔ دوسرا سوال کہ جب دنیا کی طرف بھیجا ہی ہے تو پھر دنیا کی مذمت کیوں کی؟ اکثر مقامات پہ قرآن کے اندر دنیا کی مذمت کی گئی کہ اے انسان دنیا سے اتنا دل نہ لگا لینا کہ تو موت سے خوف زدہ ہونے لگ جائے، اور تجھے دنیا کی لذتیں اتنی خوبصورت لگنے لگے اور تو دنیا سے اتنا عادی ہو جائے کہ تجھے موت کے نام سے ہی ڈر لگنے لگے، اور موت کے نام سے تیری ٹانگیں کانپنے لگ جائیں۔ تو اس وقت اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جس کو میں نے اس کائنات میں بھیجا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد حضرت امیر المومنین سے یہ نقل کیا ہے امام نے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، ایک جوان کھڑا ہو گیا اور اس جوان نے سوال کیا، یا مولا موت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ موت کون سی موت اچھی ہے اور کون سی موت مشکل؟ امیر المومنین فرمانے لگے کہ ایک غزوہ ذات السلاسل سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری سواری کے ساتھ ساتھ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی، تو میں علی نے یہ حضرت محمد سے سوال کیا، یہی سوال اے جوان جو تو نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال جب میں نے رسول اکرم سے کیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی موت کی چند قسمیں ہیں۔ ایک موت ایسی ہے کہ جو طبعی موت ہے، انسان بچپن جوانی بڑھاپا اس کے بعد اپنی موت مر جائے۔ ایک ناگہانی موت ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کسی حادثے میں انسان کی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے کوئی خودکشی کر لے۔ جو ناگہانی اموات ہیں، اللہ کی طرف سے آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان آفات و بلیات کی نتیجہ میں جو حادثاتی موت بھی موت ہوتی ہے۔ ایک تیسری موت ہے جو موت راہ خدا میں انسان خود تلاش کرتا ہے۔
وہ موت شہادت کی موت ہے۔ اے علی تجھے یہ بتاتا چلوں کہ جب شہید اپنی شہادت کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھی وہ صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے پاک کر دیتا ہے۔ ابھی جہاد پہ روانہ نہیں ہوا، ابھی صرف اس نے ارادہ کیا ہے، اس کے بعد وہ جب اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر کے جب اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، اے فرشتگان آسمانی، میرا یہ مومن بندہ میری راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاؤ۔ قطار در قطار فرشتے زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ شہید جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا ہے یا اس کی سواری جیسے جیسے اپنا قدم اٹھا رہی ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنا قدم میدان جہاد کے اندر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، دنیا بھر کی تمام مخلوقات آسمانی کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میرے مومن بندے نے جہاد فی سبیل اللہ شروع کر دیا ہے، تم سب اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دو۔ حشرات الارض ہوں، سمندر کی مچھلیاں ہوں یا جتنی بھی مخلوقات ہوں، وہ اللہ کے اس عظیم مجاہد کے لیے استغفار کی تسبیح کرنے لگتی ہیں، اور جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اور اس کا بدن زمین کی طرف گرنے لگتا ہے، اس وقت امیر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور اپنے باہوں میں اس شہید کو لیتے ہیں۔ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو زمین سے گرنے سے پہلے اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے فضائل و مناقب کو فرشتگان آسمانی کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ مخلوقات آسمانی کے مختلف درجات ہیں۔ مخلوقات، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی، اس نے ہر مخلوق نے اپنے سے مافوق مخلوق کے اوپر قربان ہو جانا ہے۔ کچھ جمادات ہیں، کچھ حیوانات ہیں، اس کے بعد انسان ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں انہوں نے اپنے سے مافوق حیوانات کے اوپر قربان ہو جانا ہے۔ نباتات کی موت کی دو قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جڑی بوٹی از خود اپنے اس پودے سے جدا ہو جائے اور زمین پر پڑی پڑی خشک ہو جائے، یہ اس نباتات کی موت ہے۔ لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کی موت موت نہیں، زندگی ہے۔ دنیا کی موت موت نہیں، زندگی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت تو زندگی کے خاتمے کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے اور اس کو ہم ایک نئی زندگی قرار دیں؟ مولا فرماتے ہیں، ہر مخلوق نے اپنے سے مافوق مخلوق کے اوپر قربان ہونا ہے۔ نباتات میں سے اگر کوئی جڑی بوٹی پڑی پڑی خشک ہو جائے یہ اس کی موت ہے، اگر کسی حیوان کے جسم کا حصہ بن جائے یہ اس کی زندگی ہے۔ جب تک وہ حیوان زندہ رہے گا وہ نباتات اس کا خون بن کر نئی زندگی گزارتا رہے گا۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر آج جدید علوم کی آڑ میں یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ انسان جانور کا قاتل ہے، اور جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو مختلف قسم کے جانوروں کی قربانی کی تصاویر
سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں اور جانور کو ایک مظلوم پیش کر کے اور انسان کو بطور ظالم پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو انسان ایک منظم طور پر جانوروں کے قتل میں ملوث ہے۔ گویا انسان جب جانوروں کو قربان کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ جانور کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں نانا ہر مخلوق نے اپنے سے مافوق مخلوق پر قربانی دینی ہے۔ جب کوئی مخلوق اپنے سے مافوق مخلوق پر قربان ہوتی ہے نا تو اس کو موت نہیں کہتے، اس موت میں اللہ اتنی لذت ڈال دیتا ہے کہ وہ جب زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات جب اس روح سے پوچھتی ہے کہ کیا تو دوبارہ زندگی میں جانا چاہتا ہے، کیا تو دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہے، تو جو مخلوق اپنے سے مافوق مخلوق پر قربان ہو چکی ہوتی ہے وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے یا اللہ میں نے اس موت کی لذت کا ذائقہ دوبارہ چکھنا ہے۔ عام انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے موت بڑا تلخ مرحلہ ہے۔ آیت اللہ محسن قراتی اپنے درس میں فرما رہے تھے کہ کسی ململ کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر بچھا دیا جائے، پھر اس ململ کے کپڑے کو کھینچا جائے، جس طرح اس کپڑے کا حشر ہوتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طرح ہے موت کا مرحلہ۔ جب کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے اتنا سخت اور شدید ترین مرحلہ ہوتا ہے اس انسان پہ، اور جب کسی انسان کو بعد از موت یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجتے ہیں تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے کہ کیا مجھے دوبارہ زندگی میں ایک مرتبہ اس تلخ ترین مرحلے سے دوبارہ گزارا جائے گا؟ نا میں دنیا کی زندگی کو دوبارہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ شہید وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے کہ جس کو موت کی ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ اے انسان کیا تجھے دوبارہ زندگی میں بھیجوں، تو وہ بار بار کہتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ اس لذت سے ہمکنار فرما۔ اس قدر شدید اور عظیم لذت میں نے دنیا میں کہیں بھی محسوس نہ کی کہ جو لذت مجھے موت کے اندر دکھائی دی۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر نباتات کسی حیوانات کی جسم کا حصہ بن جائیں تو یہ موت نہیں، یہ ان کے لیے زندگی ہے۔ پھر آگے حیوانات کے اندر بھی دیکھ لیں، کچھ حلال حیوانات ہیں، کچھ حرام حیوانات ہیں۔ جو حرام حیوانات جب موت سے ہم کنار ہوتے ہیں اسی لیے ہم ان کو مردار کا لفظ کہتے ہیں، لیکن جو حلال حیوان ہے جب اس کو انسان اپنی غذا کے لیے اس کو ذبح کرتا ہے، اللہ اس ذبح کے مرحلے کے اندر اتنی لذت ڈال دیتا ہے کہ گویا اس کو قوت گویائی دی جائے تو وہ حیوان اللہ کی بارگاہ میں بار بار التجا کرتا نظر آئے گا یا اللہ مجھے دوبارہ حیوان کی زندگی دے تاکہ میں انسان کے لیے دوبارہ ذبح ہو سکوں، میں بار بار ذبح ہو سکوں۔ اور جب انسان کی جسم کی غذا بن جاتا ہے حیوان، جب تک انسان زندہ ہے اس حیوان کی زندگی بھی زندہ ہے، اور اس کے بعد انسان کی موت کا مرحلہ آتا ہے۔ اور اگر انسان بھی اپنی زندگی اپنے سے مافوق اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے اے انسان اگر تو میری راہ میں صلوات پڑھ محمد و آل محمد، اے انسان اگر تو میری
راہ میں قربان ہو جائے گا۔ تو احمد رضا خان بریلوی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور فرقہ بھی انہی کے نام پہ بریلوی فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو زمین پر اللہ کا ذکر کر، اللہ فرماتا ہے میں آسمان پر تیرا ذکر کروں گا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جیسے اللہ فرماتا ہے تو میری راہ میں قربان ہو جا، میں تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ پھر جب تک خدا کی ذات باقی ہے اور یقیناً ہمیشہ باقی ہے، تو جس انسان نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اگر یہاں پہ میں کہوں کہ قربانی پیش کرنے والا حسین جیسا ہو، تو یقیناً اللہ کی ذات بھی اس کو ذبح عظیم قرار دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور وہ سجدہ جو حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر انجام دیا، اس سجدے کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی تھا کہ انسان کو راہ خدا میں اگر رسول کی حضرت محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہو اور اس کا نواسا حسین جیسا ہو، تو بھی راہ خدا میں قربان ہو جانا اس کے لیے بھی فخر کا باعث ہے۔ تو ہم جیسا اگر عام انسان اللہ کی راہ میں قربانی کیوں نہ دے، جب حسین جیسی عظیم شخصیت کہ جن کو جنت کا سردار ان کی زندگی میں ہی بشارت دے دی گئی تھی، وہ بھی حسین جیسی عظیم شخصیت بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا فخر کا باعث سمجھ رہی ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اور بڑے ہی مشکل مرحلہ ہے کربلا، اور بہت بڑی قربانی ہے کربلا۔ جب آ گئی نا شام غریباں اور سارے خیمے لٹ چکے، سن رہے تھے نا شہید کی منزل، زندگی میں ہی امام حسین نے اپنے تمام اصحاب کو جنت کا نظارہ کرا دیا تھا۔ یہ ہے شہید کی منزل، اور جنہوں نے شہادت دی حسین کی ہمراہی میں ہو، کتنی عظیم منزل پائی ہوگی ان شہداء نے، اور کتنا عظیم ہے زینب کبریٰ کہ جس نے اس قربانی کے مشن کو لے کر آگے بڑھایا، اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بڑے ہی مشکل اور دردناک مراحل ہیں، سنتے رہتے ہو اور گریہ بھی کرتے رہتے ہو۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ خیموں سے ایک چاند جیسا جوان بار بار باہر آتا ہے، پھر اندر سے صدائیں آتی ہیں، وہ جوان دوبارہ خیموں کی طرف چلا جاتا ہے، گویا اس کا الوداع بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ خیام حسینی میں سے وہ چاند نمودار ہوتا ہے، پھر صدائیں آتی ہیں، وہ دوبارہ خیموں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی زینب کبریٰ علی اکبر کو بلا رہی ہے، کبھی ام لیلا بلا رہی ہے، کبھی ام کلثوم بلا رہی ہے، اور کبھی ام رباب بلا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ جب اماں فضہ نے آواز دی ہے علی اکبر ذرا آؤ نا، تو حضرت علی اکبر نے جب مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا کتنی بار مجھے بلاؤ گے، ایک بار مجھے مل لو تاکہ میں روانہ ہو چلوں۔ اس کے بعد اماں فضہ نے کہا اے علی اکبر اس بار تمہیں میں نہیں بلا رہی، ذرا دیکھنا تیرا بھائی سجاد تجھے بلا رہا ہے۔ جب آئے ہیں علی اکبر اور زین سے نیچے تشریف لائے اور آئے اور دونوں
شہزادوں نے جب ایک دوسرے سے گلے لگے ہیں اور گریا بلند ہوا ہے اور کچھ کان میں سرگوشی کی ہے، حضرت امام سجاد نے جب کان میں سرگوشی کی ہے تو جلدی سے حضرت علی اکبر نے اپنے بھیا سجاد کو اپنے سے دور کیا ہے۔ گویا امام سجاد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھیا علی اکبر یہ کربلا کی شہادت کا مرحلہ مجھے دے دو، تم شام روانہ ہو جاؤ۔ شام کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، تو جیسے مقامات ہیں جہاں پہ معصومین نے اپنے لیے موت مانگی ہے۔ ایک مرحلہ کہ جب سید زہرا ہے، ٹوٹا ہوا بیت الحزن ہے، اور ایک ہاتھ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی پہ اور دوسرا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے کہہ رہی ہے اللہ